بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تجزیوں، تبصروں اور خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی ایک بہت بڑی خبر ممکن ہے اس پہ آپ نے توجہ نہ دی ہو، وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں افغانستان کے ساتھ تجارت کی ایک نئی گزرگاہ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ یہ کافی عرصہ سے اختیار پروجیکٹ تھا، لیکن افغانستان کے حالات کی وجہ سے ابھی اس طرف سے دوسرا راستہ پاکستان نے کھولا نہیں تھا۔ اس تجارتی گزرگاہ کے کھولنے میں بنیادی کردار جو ہے طالبان کا جو وفد یہاں آیا ہوا تھا پاکستان پچھلے دنوں ملا برادر کی سربراہی میں، اس کی وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو کے بعد عمل میں آیا ہے، اور انہیں یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اس طرف سے کوئی مشکل آپ کے لیے افغانستان کی سرحد کی طرف سے کھڑی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اب علاقہ آہستہ آہستہ طالبان کے مکمل کنٹرول میں آ رہے ہیں۔ جو افغانستان کی نام نہاد فوج اشرف غنی نے بنائی ہوئی ہے، وہ فوج بس ایسی ہے، ان کو آپ چرس وغیرہ پینے کے لیے دے دیں تو ان سے جو مرضی کام کروا لیں، وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ان کی تنخواہ کا بھی ایک حصہ ہے، باقاعدہ ان کو نشہ، افیم، چرس وغیرہ جو بھی وہاں اویلیبل ہے ان کی خواہش پہ مہیا کی جاتی ہے۔ اس طرح کی تو اللہ ماشاء اللہ وہ فوج ہے جو کبھی کبھی بڑے جوش و خروش میں آ کے پاکستان کی طرف بھی 2-4 فائر کر دیا کرتے ہیں۔ خیر ناظرین کرام، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ سے کہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اب طالبان نے امریکہ کو یہ باور کروا دیا ہے کہ اگر یہ سیدھی انگلی گھی نہ نکلا تو پھر انہیں انگلی ٹیڑھی کر کے نکالنا بھی آتا ہے۔ اور مجھے یہ خدشہ دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے تاریخ جو ہے نا پرانی وہ نہ دہرائی جائے کہ اب رشید دوستم جو ہے اس کے ساتھ طالبان کی لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یقین کیجیے یہ ازبکوں کی تباہی کے علاوہ کوئی اس مزید نتائج اس سے پیدا نہیں ہوں گے۔ اس وقت انڈیا نے پوری پشت پناہی کی ہوئی ہے اشرف غنی کی اور رشید دوستم کی۔ یہ رشید دوستم کی انٹری بھی افغان فوج میں انڈیا نے کروائی تھی، اس کو اعلیٰ ترین عہدہ دلوایا، کیونکہ اس کے پاس خاصی تعداد میں جنگجو جو ہیں موجود ہیں، وہ تربیت یافتہ بھی ہیں۔ یہ اس کی ایک ذاتی فوج ہے، وہ ایک لینڈ لارڈ ایک ہے، وہاں وار لارڈ ہے وہاں کا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بے شمار وار لارڈ جو افغانستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے ہی اصل میں بیڑا غرق کیا تھا معاملات کا روس کے جانے کے بعد، جن کے بعد طالبان کو مجبور ہو کے اور افغانستان کی مرکزیت کو بحال کرنے کے لیے یہ انتہائی اقدام اٹھانا پڑا۔ انہوں نے جہاد شروع کیا اور وہ افغانستان پہ قابض ہوئے، جس کے بعد پھر یہ کوئنسیڈنٹلی 9/11 والا جو ثانیہ یا حادثہ یا سازش، آپ اس کو جو بھی نام دے لیں، ہوا اور ایک جواز بنا طالبان کی حکومت ختم کرنے کا، جس کے بعد سے ایک طویل لڑائی ہو رہی ہے، اور اس لڑائی میں طالبان نے یہ ثابت کر دیا ہے اس 20 سالہ جنگ میں کہ یہاں کچھ نہیں وہ امریکہ کو دینے کے لیے تیار۔ اب صورتحال یہ ناظرین کہ امریکہ تو ذہنی طور پہ بھی اور اب تو جسمانی طور پہ بھی تیار ہے یہاں سے وداع ہونے کے لیے، لیکن کوئی نہ کوئی پنکے بازی جو انڈیا کی طرف سے ہو جاتی ہے، وہ اپنے قیام کا جواز یہاں برقرار رکھنے کے لیے کر رہا ہے۔ انڈیا کی انتہائی کوشش ہے کسی طرح وہ طالبان سے یہ ضمانت حاصل کر لے کہ جو اس کے پروجیکٹ ہیں یہاں، جو اس کی سرمایہ کاری ہیں یہاں، اس کو تحفظ ملے۔ طالبان اسے کوئی ایسی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ انڈیا نے طالبان کے لیے ہمیشہ مشکلات پیدا کی ہیں، اور وہ طالبان مخالف قوتوں کے ساتھ مل کر افغانستان میں انتشار پھیلانے کا باعث بن رہا ہے۔ پاکستان کے طالبان سے تعلقات، اور خصوصاً چین پاکستان کا مشترکہ طور پہ طالبان کے ساتھ جو تعلق
قائم ہوا ہے، اور چین نے جو انہیں ضمانتیں دی ہیں، اور جس طرح چین نے ان کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ افغانستان کو بھی اس CPC کا حصہ بنا دے گا، اور چین کے ساتھ جو طے شدہ معاملات ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ چین طالبان کے ساتھ براہ راست تعلقات کی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں جو قوت ہے، جو اس ملک میں جو قوت ہے وہ طالبان ہے۔ اب معاملات ہو گئے بالکل سیدھے، اور ان کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تجارت کی نئی راہیں کھلیں گی۔ طالبان کی ایک خواہش ہے کہ جب تک یہ مذاکرات کا جو کھیل تماشا چل رہا ہے نا، اس دوران وہ فارغ نہ بیٹھیں، اور پاکستان کے ساتھ جو باقاعدہ تجارتی سلسلہ وہ بحال ہو، کیونکہ معیشت جو ہے نا وہ اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے۔ ایک پریولیج چین کو یہ حاصل ہوا ہے کہ آپ کو پتہ نا، وہ جو ایرانی بندرگاہ سے جو راستہ انہوں نے افغانستان میں تراشا تھا انڈیا کی مدد سے، یہ لوگ پنجشیر کی طرف سے آ رہے تھے ادھر کابل کی طرف، اور پھر ادھر سے وہ تو کابل تک کے لیے اس کو لے جانا چاہتے تھے ظاہر ہے۔ اب چائنا نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے، اور اس کو وہ بنائے گا جناب والا گوادر کا حصہ۔ اور یہ جو نئی ہم نے گزرگاہ جو بلوچستان سے بنائی ہے، یہ ایکچولی گوادر کے جو راستہ ہے افغانستان کو جو ملے گا جب وہ اس کا حصہ بنے گا، تو وہ یہ گیٹ وے ہے جس سے براہ راست گوادر سے کوئٹہ کی طرف سے یہ ٹرک آیا کریں گے۔ یہ دوسری گزرگاہ ہے، اور اس کے علاوہ متبادل راستے جو آپ کو پتہ ہے موجود ہے، جن پہ پہلے سے کام ہو رہا ہے۔ امیدیں پیدا ہو رہی ہیں، نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل جو ہے وہ ہمارا ہے، اگر ہم نے دانش کا دامن نہ چھوڑا، اگر ہم چھوٹے چھوٹے پیٹی مفادات سے اوپر اٹھ کر قومی معاملات پہ اپنا نقطہ نظر کو بنائیں، تو آپ یقین کیجئے مستقبل ہمارا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔